الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سارے عالم میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ میرے محترم واجب الاحترام مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ سامعین محترم، قرآن کریم ایسی عظمتوں اور رفعتوں والی کتاب ہے کہ جس میں ہر مفید علم کی اصل اور مفید معنی پائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں تاریخ بھی ہے، قصص بھی ہے، علم معانی، علم بیان، علم بدیع بھی ہے، علم میراث و مواقیت بھی ہے، علم وعظ و خطابت بھی ہے۔ تلاش کرنے والوں نے اس کتاب سے علم حیات و ہندسہ، مقابلہ و مناظرہ کے قواعد حاصل کی ہے۔ تحقیق کرنے والوں نے اس کتاب سے فلکیات و ارضیات کے علوم اخذ کی ہے۔ حقیقت میں قرآن مجید نے ہر ایسے علم و فن کی نشاندہی کی ہے کہ جس پر ساری انسانیت کا انحصار ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضرت علی کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات انسانی میں 104 کتابیں نازل فرمائی جن میں سارے کائنات کے علوم و معارف کو جمع کر دیا۔ پھر ان تمام علوم و معارف کو تورات و زبور اور انجیل میں جمع کر دیا۔ پھر ان تمام علوم و معارف کو تورات و زبور اور انجیل سے تمام کے تمام علوم کو قرآن مجید کی لڑی میں پرو دیا۔ اب یہ بات بلا خوف و ترتیب کی جا سکتی ہے کہ ایک کتاب برحق کتاب ہے، ایک کتاب دنیا کے اعلیٰ ترین کتاب ہے۔ کسی آسمانی اور غیر آسمانی کتاب میں اتنی صحت کے ساتھ، اتنی قطعیت کے ساتھ، اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کسی قدر علوم و معارف بیان نہیں کیے جتنے فقط قرآن نے بیان کیے۔ سامعین محترم، یہ قرآن کی عظمت اور رفعت ہے۔ جب مکہ کے سرزمین پر قرآن کی عظمت کا ڈنگا بجا تو مشرکین مکہ بول پڑے، یہ تو محمد کی بنائی کتاب ہے، لیکن قربان جاؤں اس مقدس مطہر معظم کتاب پر جس نے دنیائے کفر کو 3 چیلنج دے کر اپنے عظمت کا لوہا منوایا اور واشگاف لفظوں میں اعلان کر دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اے مجھے جھوٹا کہنے والو، اگر تم سچے ہو تو اس کائنات انسانی میں میری مثال پیش کرو۔ خدا کی قسم دشمنان خدا گھٹنے ٹکنے پر مجبور ہوئے مگر قرآن کی مثال پیش نہ کر سکے۔ پھر قرآن نے بطور فخر اپنے شہنشاہ اعظم کا تعارف کرایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ پھر قرآن نے بتایا مجھے دنیا میں اتارنے والا فرشتوں کا سردار ہے، نزل بالروح الامین۔ پھر قرآن نے بتایا مجھے جس پر اتارا گیا ہے وہ نبی آخر الزمان ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ۔ ذرا آگے چلیے، قرآن نے اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ کہہ کر قیامت کے حقیقت کو بیان کر دیا، اقیم الصلاۃ کہہ کر
فریض صلاۃ بتا دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین کہہ کر فقراء اور مساکین کے حقوق کو سمجھا دیے، قل سیروا فی الارض کہہ کر علم سیاحت کی طرف اشارہ کر دیا، وما ینطق عن الہویٰ کہہ کر علم حدیث سمجھا دیا، ورتل القرآن ترتیلا کہہ کر علم تجوید بتا دیا، یوصیکم اللہ کہہ کر وصیت کا مسئلہ بتا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ تمام علوم اس باعزت باوقار کتاب کے محتاج ہے، اس لیے قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدی للعالمین۔ سامعین محترم، اس قرآن کریم کے متعلق امام غزالی سے پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا کہ قرآن آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ آسان اتنا کہ 7 سالہ بچے کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور مشکل اتنا کہ اہم مجتہدین کی زندگیاں ختم ہوئے مگر قرآن کے مسائل ختم نہیں ہوئے۔ اسی طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال ہوا، امام صاحب نے یہی جواب دیا کہ آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ آسان اتنا کہ 7 سالہ بچے کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور مشکل اتنا کہ میں نے 3,10,000 مسائل استنباط کر چکا ہوں مگر قرآن کی موتیاں ختم نہیں ہوتی۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں، ہر در پہ جھکے سر میری شان نہیں، ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں قرآن ہے قول خدا ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔